أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صلوات پڑھیں تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی، ہمیں دل کا اندھا بنا کر نہیں چھوڑا، اور تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں امت مصطفیٰ میں قرار دیا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمارا رزق اپنے ہاتھوں پہ رکھا، انسانوں کے ہاتھوں پہ قرار نہیں دیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے گناہوں پر، ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دیا، سب کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کیا۔ تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی وجہ سے یہ چاروں نعمتیں نصیب ہوئیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمة الزہراء صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد۔ أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ شکر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے فرش عبادت پر عقیدہ ولایت کے ساتھ پہنچا دیا۔ خدا سلامت رکھے ہمارے عقیدے کو اور عطا فرمائے ہمیں اعمال صالحات کی توفیقات۔ پروردگار، جمعہ کا دن، عبادت کا روز، سید الایام ماہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، ہے خدا اس ماہ سیدہ میں سید کی زیارت نصیب فرما، اس ماہ سیدہ میں سید کے صدقے میں سب کی مشکلات دور فرما دے۔ پروردگار، چہرہ سید کی زیارت کو ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے۔ پروردگار، واسطہ تجھے سیدہ کے مہینے کا،
پروردگار سید کے قدموں پر ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اموال، اپنے اہل اور عیال سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قلب سید حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، اور امام علیہ السلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ماہ جمادی الآخر یا ماہ جمادی الثانی، اس مبارک مہینے میں غم کے بیان کے ساتھ خوشی کا بیان بھی، اور یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی کہ پروردگار نے دونوں طریقوں سے مومن کو آزمایا ہے کہ غم کیسے مناتا ہے اور خوشی کیسے مناتا ہے۔ شدت غم میں کہیں خدا سے ناراض تو نہیں ہوتا، اور شدت خوشی میں کہیں خدا کو ناراض تو نہیں کرتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ہر خوشی اور ہمارا ہر غم تابع رہے آل محمد کی خوشی اور غموں کے ساتھ۔ اگر ایسا ہے تو واقعاً ہم لائق تعریف ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر غم صرف غم آل محمد نہیں، ہر غم آل محمد کے تابع ہو جائے، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے غم کی پہچان ہو تعزیت کے کلمات کے ساتھ، اور جب کبھی خوشی ملے تو بہترین خوشی کا انداز آل محمد کی خوشی کے تابع کرتے ہوئے لازم ہے کہ الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی مصیبت آ پڑے تو کلمہ استرجاع پڑھیے، کوئی خوشی مل جائے تو کلمہ تشکر پڑھیے، شکراً للہ، یوں کہہ لیجیے، یا الحمد للہ رب العالمین، یا الحمد للہ کثیراً علی کل حال، یا الحمد للہ علی ہذہ النعمہ، خدا کی حمد کیجئے بطور تشکر کے، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ خدایا جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو مجھ پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہوں الحمدللہ۔ یہ مناجات شاکرین امام سید سجاد علیہ السلام کے کلمات۔ اور اسی مناسبت سے کہ ایام سعادت، ایام بشارت، ایام کرامت اور ایام نورانیت بہت قریب ہیں، جیسے آپ نے ایام فاطمیہ منائے غم کے اعتبار سے، ایسے ایام فاطمیہ منائیے خوشی کے اعتبار سے۔ جس کا غم شدت کے ساتھ منایا ہے اس کی خوشی محبت کے ساتھ منائیے، جبر نہیں ہے آپ پر کوئی۔ جیسے ایام فاطمیہ، ایام عزا میں آپ نے سیاہ لباس پہنا نہیں پہنا یہ آپ کا اختیار تھا، جبر نہیں تھا کوئی۔ ایسے ایام فاطمیہ ایام ولادت بسعادت میں ایسا لباس پہنیے جس سے آپ کی خوشی اندر کی باہر تک دکھائی دے۔ خود بھی منائیے ان ایام کو، اور تمام اہل ایمان کے درمیان بھی روشناس کرائیے ان ایام کو۔ البتہ سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ پہلے کر دیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں۔ سرنامہ کلام میں آج آپ کی خدمت میں اس پہلے خطبے میں سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اور سماعت کا شرف آپ نے حاصل فرما لیا۔
سورہ روم کو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، شب قدر میں تو پڑھتے ہیں، پورے سال ویسے پڑھیں تو کیا کہنا، اور نہ پڑھیں تو انشاءاللہ خدا توفیق عطا فرمائے۔ لیکن شب قدر میں اور خاص شب 23 ماہ رمضان میں بر روایت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورہ عنکبوت اور سورہ روم شب قدر شب 23 ماہ رمضان میں پڑھے، قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ امام نے قسم کھائی خدا کی کہ جو سورہ عنکبوت اور روم تلاوت کرے شب 23 ماہ رمضان شب قدر میں، وہ اہل جنت میں سے۔ اور سورہ الروم کے فضائل میں سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ الروم، جو پڑھے روم، کان لہ من الاجر، ہے اس کے لیے ثواب، عشر حسنات، 10 نیکیوں کے اعتبار سے، بعدد شمار کرتے ہوئے، کل ملک، ہر فرشتے کی تعداد کے برابر۔ سبح اللہ، وہ فرشتہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، وَأَدْرَكَ مَا ضَيَّعَ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، اور خدا اسے وہ تمام تر نیکیاں اور فضائل عطا کر دیتا ہے جو دن اور رات میں اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہوں۔ کیا مطلب؟ نماز شب نہیں پڑھ سکا، نماز شب نہیں پڑھ سکا، پڑھتا تھا نہیں پڑھ سکا، صدقہ دیا کرتا تھا نہیں دے سکا، ہاتھ سے نکل گیا۔ سورہ روم کی تلاوت کا ثواب یہ ہے کہ جو نکل گیا اس کو نکلنے دیتا نہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ سے نکل بھی گیا ہو تو نکل کر بھی نہ نکلے، تو پھر آپ کی زبان سے سورہ روم نکلے۔ سورہ روم کی تلاوت کی 2 فضائل آپ کی خدمت میں، اس کے وضاحت کے اعتبار سے اس میں سورہ کا نمبر 30 ہے، پارہ نمبر 21 میں ہے، نازل ہوا ترتیب کے لحاظ سے 84 نمبر پر، قرآن میں 30ویں نمبر پر ہے، اوپر سے آیا ہے نمبر 84 پر۔ نازل ہوا مکہ المکرمہ میں، آیتیں 60 ہیں، زیادہ نہیں ہیں، 60 آیتیں، کلمات 820 ہیں، حروف 3472 ہیں۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، اگر ثواب اتنا چاہیے کہ آسمان سے زمین تک جتنے درمیان میں خلا ہے اور فرشتے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ان فرشتوں کی اعداد سے 10 ٹائم پلس کر لیجئے، اتنا ثواب ہے سورہ روم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے اس سورہ کا انتخاب کیوں کیا؟ کوئی تو وجہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت سارے عناوین اس میں ہو سکتے، البتہ اس وقت خاص تلاوت کا مقصد نہ تو جغرافیائی حالات کو بیان کرنا ہے اور نہ روم کی فتح کی مناسبت سے آنے والے حالات میں جو سرزمین فلسطین ہو، سرزمین یمن ہو، اس پر اہل ایمان کی کامیابی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ بہت سارے پیغامات ہیں، البتہ خاص پیغام ہے ایام سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ اگر مجھے بیان کرنا ہوتا روم کا مسئلہ، میں پڑھتا آیت نمبر 1 کے بعد آیت نمبر 2، یعنی الف لام میم،
غلبت الروم پڑھتا میں، مگر میں نے آیت نمبر 4 اور 5 پڑھی ہے۔ ان آیتوں کے حوالے سے اور روایتوں کی روشنی میں شہزادی کونین صلوات اللہ علیہا کی ولادت مساعدت اور ایسی آپ کی آمد کا تذکرہ کہ دل چاہتا ہے میں لفظ بلفظ پڑھوں آپ کی خدمت میں، اپنے الفاظ چھوڑتا ہوں، کتاب کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ در شب معراج، معراج کی رات میں اللہ کے رسول کو معراج کتنی ہوئی؟ 120۔ کتنی معراج ہوئی؟ 120 مرتبہ۔ یہ تو جو روایت میں لکھا ہے، ورنہ کون سی شب ایسی ہو کہ شب ہو شب معراج نہ ہو۔ اگر ہم اور آپ جیسے مومن دن میں 5 مرتبہ معراج کر سکتے ہیں نماز پڑھ کر، جس نے نماز سکھائی ہو اس کے لیے معراج کی گنتی بیان کرنا عجیب لگتا ہے، لیکن جو لکھے ہوئے الفاظ تھے میں نے وہ پیش کیے۔ شب معراج میں اللہ کے حبیب کی خدمت میں سیب پیش کیا گیا۔ روایات مختلف ہیں، سیب ہے، سیب کے ساتھ ساتھ اور رطب کھجور ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیسرا مسئلہ بعض روایات میں انگور ہے، چوتھا مسئلہ درخت کا نام نہیں ہے، بس درخت ہے، جنت کا درخت ہے اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں شب معراج میں جب آپ کو بلایا گیا تو اگر ملاقات اتنی حسین ہے، یا جملہ کہا کرتا خدا سنتا سب زبان میں ہے، بولتا علی کی زبان میں ہے۔ سنتا یا علی، آپ پنجابی میں کہیے اللہ کو سنے گا، آپ کہیں سرائکی میں اللہ سنے گا، سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ آپ پشتو میں کہیے اللہ سنے گا۔ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں کسی زبان میں اللہ سے بات کیجئے اللہ سنتا ہے، تو سنتا ہر زبان میں ہے مگر بولتا بس علی کی زبان میں۔ تو اگر ملاقات میں لہجہ علی کا ہے تو میزبانی میں پھل فاطمہ کا ہونا چاہیے، ورنہ کیسے ہوگا فضائل کا ایک عنوان ربط، عنوان کف کیسے ممکن ہو؟ تو ملاقات اتنی حسین ہے کہ سیب پیش کیا گیا پیغمبر کی خدمت میں۔ روایات مختلف ہیں اور بہت تفصیل کا وقت نہیں خطبے کے اندر۔ یہ سیب یا تو معراج پر اللہ کے رسول کو دیا گیا، یا جبرائیل امین علیہ السلام سیب کو لے کر زمین پر آئے، اللہ کے رسول کو سیب دیا، آپ نے سیب کو لیا کہ ہدیہ ہے، خدا کی طرف سے تحفہ ہے، آپ نے سینے سے لگایا، آپ نے سیب کو چومنا شروع کیا۔ جبرائیل کہتے ہیں یا نبی اللہ اسے نوش کیجئے۔ تحفہ سنبھالنا اور ہے، تحفہ استعمال کرنا اور ہے۔ تو شب معراج کا تذکرہ ہو کہ زمین پر آمد جبرائیل کا تذکرہ ہو، سیب کا تذکرہ، اور حضرت عائشہ کی روایت کے اعتبار سے جب وہ کہتی تھیں کہ آپ بچی کو اتنا کیوں سونگتے ہیں، تو ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے اگر تم جان لیتی کہ فاطمہ کیا ہیں تو تم اس سے زیادہ محبت کرتی۔ تب اللہ کے حبیب نے خلقت سیدہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ فرمایا۔ مفضل بن عمرو کی روایت کے اعتبار سے مفضل کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے مولا بتائی، اپنی جدہ ماجدہ کی ولادت کے حال کو بیان کیجئے۔ تو امام نے پورا واقعہ بیان فرمانا شروع کیا۔ تو روایات مختلف ہیں اور وقت بڑا مختصر ہے تو خالی میں جملے پڑھ رہا ہوں۔
معراج کی رات میں اللہ کے حبیب کو سیب پیش کیا گیا بطور گفٹ اور ہدیہ کہ اس سے عظمت خلقت، اس میں خاص خلقت تھی سیب کی، اس کا رنگ بھی الگ تھا، خوشبو بھی الگ تھی، خوبصورتی بھی الگ تھی، اور اتنا خوبصورت سیب تھا کہ فرشتے حیران رہ گئے۔ میں نے ترجمہ کیا ہے کتاب کا کہ اتنا حسین سیب تھا کہ فرشتے سیب کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خداوند عالم نے امر کر دیا اپنے پیغمبر کے لیے کہ آپ اس سیب کو شگافتہ کیجئے اور نوش کیجئے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی سیب کو شگافتہ کیا، بیچ میں سے نور ساطع ہوا، سیب کے اندر سے نور نکلا، اور جیسے ہی نور بلند ہوا، جبرائیل کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ رک گئے، نور کو دیکھ کر آپ رک گئے۔ جبرائیل کہتے ہیں آپ سے نوش کر لیجئے، یہ نور عصمت ہے، نور عصمت معاب ہے، کہ جسے آسمانوں پر منصورہ کہتے ہیں اور زمین پر فاطمہ کہیں گے۔ آسمانوں پر منصورہ اور زمین پر فاطمہ۔ تو جب جبرائیل امین نے یہ تذکرہ کیا تو منصورہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 4 سورہ مبارکہ روم، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن سارے مومنین خدا کی مدد کی وجہ سے خوشی منائیں گے۔ قیامت کے دن میں خدا کی نصرت کی وجہ سے خوشی منائیں گے، بنصر اللہ، کہ اللہ کی مدد ان کو حاصل ہوگی، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے ینصر من یشاء، اپنی مدد کو عطا کرتا۔ کہتے ہیں اس میں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ہے نصرت اللہ نور فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ صرف میں نے آپ کی خدمت میں اس جملے کو مکمل کیا، پھر سنیے 10 شعبان اور 4تھا سال بعثت ختمیہ مرتبت کا، جبرائیل پیغمبر پہ نازل ہوئے۔ ابطحہ کا مکے کا علاقہ، خاص ابطحہ کا علاقہ تقریباً حدیبیہ سے قریب ہے، اور کیا فرمان لے کر آئے کہ آپ 40 دن تک آپ اب ختیجہ طاہرہ کے گھر نہیں جائیں گے۔ 10 شعبان بعثت کا 4تھا برس آپ نہیں جائیں گے اب 40 دن تک ختیجہ طاہرہ کے گھر۔ آپ پھر کہاں گئے؟ آپ چلے گئے ام ہانی کے گھر، ختیجہ طاہرہ کو پیغام بھجوا دیا، سلام و ختیجہ پر۔ کچھ تو ایسے بھی تھیں پیغمبر کے گھر میں آنے والیوں میں جو ایک رات برداشت نہ کر سکی، پیغمبر کو ڈھونڈنے ہی نکل پڑی، سلام ختیجہ پر، جو اپنا قدم بغیر شوہر سے پوچھے ہوئے گھر سے باہر 40 دن۔ ان 40 دنوں میں آپ نے روزے رکھے، یعنی 10 شعبان سے اور 20 رمضان تک آپ روزے میں، اور جنت سے آپ کے لیے افطار و سحر آتا رہا۔ ان 40 دنوں میں آپ نے نہ تو دنیا کا پانی پیا اور نہ دنیا کی نعمتیں نوش فرمائیں۔ جنت سے کوثر آتا تھا، جنت سے کھانے آتے تھے۔ تو سیدہ کی آمد سے پہلے جو مصطفیٰ کی 40 دن کی دعوت ہو جائے، اللہ اکبر، 40 دن کی دعوت تھی،
اور 40 دن کے بعد یعنی 20 ماہ رمضان. اب رہا مسئلہ کہ پیغمبر معراج پر کب گئے؟ 17ویں ماہ رمضان. 17ویں ماہ رمضان اللہ کے حبیب معراج پر گئے اور وہاں وہ سیب کھلایا گیا. پھر جب واپس آئے تو اب آپ کو حکم ہوا کہ اب جائیے خدیجہ طاہرہ کے گھر. اللہ اکبر. تو واقعاً کیا مقام تھا. بعض روایات کہتی ہیں کہ آپ نے قیام کیا جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر 40 دن تک. بھائی بات ام ہانی کی ہو یا ان کی ماں فاطمہ کی ہو، ام ہانی کی ماں کا نام ہی تو فاطمہ بنت اسد ہے، تو ماں بیٹی کا مسئلہ ہے. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. ویسے تو پیغمبر سب کو کھلاتے تھے افطار و سحر میں، مگر جب سے جنت کی کھانا آنا شروع ہوئے سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی اور کو شامل طعام نہیں کیا کہ کس میں اتنی مجال ہے کہ جنت کے کھانوں کا مزہ چکھ سکے. یہ جنت کے سردار ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول خدیجہ طاہرہ کے گھر پہنچے تو وہ رات 20 ماہ رمضان، بہت غور کیجئے گا، اب پورے 9 مہینے بنیں گے. 20 ماہ جمادی الاخر، پورے 9 مہینے بن رہے تھے. یہ 9 مہینے مکمل ہوئے اور امام فرماتے ہیں جب سیدہ کی آمد کا وقت تھا تو سارا بھی آئی ہیں، جناب آسیہ بھی آئی ہیں، مریم بھی آئی ہیں، کلثوم بھی آئی ہیں، صفورہ بھی آئی ہیں. 4 بیویوں کے نام ملتے ہیں کہ جنہیں خاص طور سے بھیجا گیا. چاروں سمت آ کے بیٹھ گئیں. جنت سے 10 حوریں پہنچیں کوثر لیے ہوئے. جنت سے حوریں پہنچیں 2 پارچے سفید لیے ہوئے. اور سیدہ کی جب آمد ہوئی تو آپ کے چہرے کا اتنا نور تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان سب منور ہو گئے. کیا کروں، تفصیل کا وقت ختم ہو گیا. بس یاد رکھیں کہ کتنا معتبر ہے شہزادی کونین کا مقام ولادت باسعادت، جتنا معتبر خود خانہ کعبہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ دونوں سمندر ہیں. تو ایک سمندر اگر کعبے سے تو ایک سمندر بیت خدیجہ طاہرہ سے. یعنی مکۃ المکرمہ میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے افضل مقام کعبے کے بعد کون سا مقام ہے تو بیت خدیجہ طاہرہ، کہ جہاں پر ہے مولد فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ. تو یقیناً شہزادی کونین کی آمد کی مناسبت سے آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے 20 جمادی الاخر، یعنی اب اس چاند کے اعتبار سے پی کا دن پڑے گا. اس دن کا روزہ جن پر واجب ہے تو واجب روزہ، واجب نہیں ہے تو پھر مستحب روزہ اس دن کی مناسبت سے. اور پھر صدقہ و خیرات جتنا انفاق راہ خدا میں کر سکیں. بہتر ہے کہ اپنے ان سفید پوش اپنے اعزہ احباب کو یاد کیجئے. اچھا موقع ہے، امداد بھی ہو جائے گی اور اس دن کا تحفہ بھی ہو جائے گا. امداد ایسے کیجئے کہ کوئی خیرات کی شکل نہ ہو بلکہ گفٹ کی شکل میں ہو. اور زیارت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ پڑھ لیجیے. اور زیارت کے ساتھ ساتھ ابھی تک شاید آپ نے اگر نہیں پڑھی ہے تو نماز ایک ماہ جمادی الاخر کی نماز پورے مہینے میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر پڑھنی ضرور ہے. وہ نماز میں بیان کر دیتا ہوں. جمادی الثانی کے اعمال کے ضمن میں سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ اس مہینے میں جس وقت بھی چاہے، اور اس سے اچھا وقت کیا ہوگا جبکہ خدا کی رحمت جوش میں ہوگی.
جو پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے گا، نہیں پڑھ چکے تو پھر پیر کو پڑھیے گا۔ معین میں نہیں کر رہا، میں صرف بتا رہا کہ زیادہ پیسے ملیں گے اس دن۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ نیت کیا ہوگی؟ نماز ماہ جمادی الاخر 2 رکعت بجا لاتا ہوں قربتاً و طاعتاً الی اللہ۔ اس نماز کی نیت میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے اعزاء احباب کو بھی، نماز مستحب ہے، ایڈ کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ مثلاً میں کہوں کہ میں اپنی جانب سے اپنے والدین، اپنے مرحومین، اپنے اعزاء احباب تمام کی طرف سے ماہ جمادی الاخر کی 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں قربتاً و طاعتاً الی اللہ۔ درست نیت۔ طریقہ کیا ہے نماز کا؟ کچھ لمبی نماز ہے، کیا کرنا ہے؟ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ہے اور 25 مرتبہ سورہ انا انزلنا، سورہ قدر۔ رکعت اول میں آیت الکرسی 1 مرتبہ اور 25 مرتبہ سورہ القدر۔ رکعت نمبر 2 میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر اور اس کے بعد 25 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ باقی رکوع، سجود، قنوت، تشہد، سلام بالکل صبح کی نماز کی طرح سے۔ پھر 2 رکعت نماز کی نیت کریں گے یہ والی۔ اس میں رکعت نمبر 1 میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون اور 25 مرتبہ سورہ فلق۔ 25 مرتبہ سورہ فلق، کافرون 1 مرتبہ۔ اور آخری رکعت نمبر 2 اس دوسری نماز کی، اس میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ نصر اور 25 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ 4 رکعت نماز ہو گئی۔ کتاب کا حوالہ مفاتیح الجنان، اعمال ماہ جمادی الاخر۔ اس کے بعد جب نماز پڑھ لیں تو نماز کے بعد 70 مرتبہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 70 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ پھر سجدے میں جا کر یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، اور اس کے بعد اسی حالت میں اپنی حاجت طلب کرنا ہے، کیونکہ جو شخص یہ عمل کرے حق تعالیٰ اسے آئندہ سال تک اس کے مال کو، اس کے اہل کو، خاندان کو، اس کی اولاد کو، اس کے دین کو، اس کی دنیا کو محفوظ کر دے گا، مامون رکھے گا۔ اگر وہ شخص اس سال کے دوران مر جائے تو شہید کے برابر ثواب بھی ملے گا۔ خدا ہم سب کو اعمال صالحات کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا قاطعناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، الصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین جعفر ابن محمد الصادق
الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأصفياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المبدي النبيك وارث علم المعصيين من الوسيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد اپنے نفس کے لیے تمام صاحبان ایمان کے لیے اتقوا اللہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تقوی اختیار کرو. اور اس موسم کو دیکھتے ہوئے تقوی اور سمجھ میں آتا ہے. اس طرح ہر انسان کو اپنی صحت عزیز ہے تو اپنا ایمان بھی عزیز رکھے. اس طرح ہر انسان کو اپنے وجود سے محبت ہے، اپنے تقوی سے بھی محبت اختیار کیجیے. خاص طور سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. کوئی دعا نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں ملتا اس کا، کوئی ایسی نماز نہیں ملتی کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہم گناہ نہ کر سکیں. اس لیے کہ نہ کر سکنا کمال نہیں ہے، نہ کرنا کمال ہے. نہ کر سکنا مجبوری ہے اور نہ کرنا اختیار ہے. تعریف اختیار پر ہے، جبر پہ نہیں ہے. تو کوئی یہ کہے مجھے ایسی دعا بتا دیں جس کی بعد میں گناہ نہ کر سکوں، تو یہ تقوی نہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. مختصر وقت میں مشکل ترین حالات الحدیدہ کے واقعات میں 85% بنیادی جو تنصیبات ہیں یمن کی تباہ ہو چکی. 85% تنصیبات جو شہری بنیادی ضروریات میں شامل ہیں تباہ ہو چکی. اس کے بعد بھی الحدیدہ شہر پر بمبارمنٹ اور زخمیوں کی آواز سننے والا کوئی نہیں. عجیب بات ہے. یعنی اگر اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. آپ لوگ اطمینان رکھیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی. اس کو چھوڑ دیں، آپ صرف بات پہ توجہ دیں. الحدیدہ میں زخمیوں کی بات میں کر رہا تھا. کیا قیامت ٹوٹی ہے؟ اللہ اکبر. مسئلہ فلسطین کا ہو، مسئلہ یمن کا ہو، اگر 2-4 ڈرون فائر ہو گئے کسی کے ساحلی علاقے پر تو قیامت مچ گئی. حیرت کی بات ہے کہ ری ایکشن پر ایکشن ہے، ایکشن پر ری ایکشن نہیں ہے. وجہ تلاش نہیں کرتے کہ کس بنیاد پر یہ ہوا. اللہ اکبر. خدا ظالموں کو نیست و نابود کرنے والا. پرچم کوئی بھی ہو،
نام کوئی بھی ہو، جو ظالم ہیں، چاہے واقعہ لاہور میں انارکلی بازار کا ہو، ہم تو ہر ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اور جو اس ظلم کا باعث بنتے ہیں ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ان کا مذہب کوئی بھی ہو، ان کا مسلک کوئی بھی ہو۔ اسی لیے تمام تر ظالموں کی مذمت کے لیے ہمیشہ ایک ہی دعا، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اور کیا کمال ہے، آپ فخر کیجئے اپنے علماء پر کہ اقوام متحدہ کا ایلچی برائے عراق نجف پہنچا، کل کی بات ہے، سب سے ملا، درخواست تھی آغا سیستانی سے ملنے کے لیے، نام جینین کلاس فرق نام بیان کیا گیا، کلاس کارف، درخواست دی ملنے کے لیے، آغا سیستانی نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ دنیا جن کے پاس جا کر بھیک مانگتی ہے، وہ آل محمد کے غلاموں سے ملاقات کی بھیک مانگتے ہیں۔ پہچانیے آپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ بس خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہوئے کہ مالک تجھے واسطہ اس مبارک مہینے کا، مبارک تاریخ کے حوالے سے، آج 17 تاریخ ہے، رات کو شب لگے گی، شب انعقاد نطفہ ختمی مرتبت ہے۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے وصال کا عنوان ہے، جس کی بنیاد پہ خدا نے کائنات کو بنایا، اس کی آمد باسعادت کے لیے انعقاد کی شب ہے۔ خدایا اس کا واسطہ، 20 جمادی الثانی کی برکتوں کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو بیمار ہو چکے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں محشور فرما، اور ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ المعصومین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔